بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میرے دل سے دعا ہے کہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ پاک آپ کو اس میں ضرور کامیاب کرے، اور آپ کو جو آپ کی دلی مراد ہے اللہ کے حکم سے پوری ہو، آمین ثم آمین۔ تاکہ آپ ہمارے جو دکھی بہنیں بھائی پریشان ہیں اپنے اپنے گھروں میں، ان کی تھوڑی سی مدد ہو سکے۔ میرا علم پھیلانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کی جا سکے، آپ لوگوں کی کچھ پریشانی حل کی جا سکے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کے کلام سے، اللہ پاک کے وردوں سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور آپ کامیاب ہوں گے۔ میں تہہ دل سے دعا کرتی ہوں۔ میں نے اپنے والد صاحب سے بھی لیا ہے، ماشاءاللہ وہ سعودی عرب کے ہیں، تو ان سے بھی میں نے کہا تھا کہ آپ سب بہن بھائی جو عمل کر رہے ہیں، میرے سبسکرائبر خاص کر، تو ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں، اور ایک پیغام چھوٹا سا دینا چاہتی ہوں۔ جن بھائیوں کو میری ویڈیو سے کوئی پرابلم ہے یا ان کو میری ویڈیو نہیں اچھی لگتی، تو پلیز آپ ایسا کیجئے، میری ویڈیو نہ دیکھیں، ان کے اوپر میری ویڈیو کے اوپر کمنٹس ایسے برے نہ کریں کہ جس سے ہماری دل آزاری ہو۔ ہم محنت سے ویڈیو بناتے ہیں، سوچ سمجھ کے ویڈیو بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگوں سے اتنا ہوتا ہے تو آپ خود بنائیں ویڈیو، ٹھیک ہے؟ میرا مقصد آپ کی باتوں سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جو جاہل ہیں، جو ظالم ہیں، وہ تو یہ چاہ ہی رہے ہیں کہ کسی طرح میری یہ تمام ویڈیو پوسٹ ہونا روک دیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ بدتمیزی مجھے میرے مدرسے والوں نے بتایا ہے کہ ایک دو کمنٹس آئے ہیں جو ایک ہی جو شخص ہے وہ بدتمیزی کر رہا ہے اور برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو میں ان بھائی سے کہتی ہوں، میں نام نہیں لوں گی، لیکن میں ان بھائی سے گزارش کرتی ہوں کہ مجھے مجبور نہ کریں کہ میں آپ کا نام لوں لائیو، ٹھیک ہے؟ سب لوگ پھر آپ کو برا کہیں۔ میں نے عمل شروع کیا ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کی مدد، دکھ تکلیف ختم کرنے کے لیے، تو بہتر یہی ہے کہ کمنٹس اگر اچھے نہیں کر سکتے تو پلیز برے کمنٹس نہ کریں۔ نمبر 2، اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے میری ویڈیوز کے سے، ٹھیک ہے، تو آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا، آپ انسبسکرائب کر دیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ چھوٹا سا ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ جو یہ بدتمیز کر رہے ہیں، جو غلط کمنٹس کر رہے ہیں، ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کوہ طور پر اللہ پاک سے ملنے گئے، تو اللہ پاک سے فرمانے لگے کہ اے موسیٰ، آج جو تمہارے دل میں ہے وہ میں جانتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ میرے دل میں کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ اے اللہ پاک، میرا دل پریشان ہے کہ یہ انسان کیا ہے، دنیا کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنے پیچھے دیکھو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا دریا تھا یا سمندر آپ لگا لیں، بہت بڑا تھا، وسیع تھا، اس میں ایک درخت تھا۔ تو درخت کے اوپر ایک چڑیا بیٹھی تھی، اور اس چڑیا کے منہ میں گندگی اس نے اپنے منہ میں بھری ہوئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک یہ سب کیا ہے؟ میں نے تو پوچھا کہ انسان آپ کے بارے میں کیوں نہیں یقین رکھتا، یا وہ یہ انسان کیا ہے، کبھی
کسی کے بارے میں اچھا نہیں سوچتا یا کبھی سوچتا ہے تو پھر فوراً ہی اس کا غلط سوچتا ہے، تو یہ دریا سے، چڑیا سے، درخت سے کیا مطلب ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ، جس درخت کے اوپر وہ چڑیا بیٹھی ہے وہ چڑیا یہ انسان ہے، اور یہ درخت ایک دنیا ہے، اور جو یہ سمندر ہے یہ میری رحمت ہے، اور جو چڑیا کے منہ میں گندگی ہے وہ اس کے اعمال ہیں، وہ اس کی وہ باتیں ہیں جو اپنے مسلم بھائیوں کو تکلیف دیتی ہے، جو ایمان پر قائم نہیں رہتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، میں آپ کی بات نہیں سمجھ پایا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، کہ چڑیا کی گندگی اگر اس سمندر میں گر جائے تو میری رحمت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا؟ کہ اے موسیٰ، یہ جو گندگی انسان اپنے منہ میں لیے ہوا ہے، یہ اپنے جو اعمال لیے ہوا ہے، میری رحمت اس سے کئی وسیع ہے۔ اگر یہ گندگی دریا میں گرا بھی دے گا یا میری رحمت میں گرا بھی، میری رحمت کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، وہ رب ہے۔ اسی کے ساتھ آج اپنا عمل کا عنوان شروع کرتی ہوں۔ یہ صرف میں نے ایک بہت پیارا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور کا واقعہ اس لیے سنایا کہ جو لوگ غلط کمنٹس کرتے ہیں یا جو بھائی غلط کمنٹس کر رہا ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ ان کو میری ویڈیو نہیں پسند آ رہی تو میری ویڈیو کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر اتنی پریشانی ہے تو آپ میرا چینل انسبسکرائب کر سکتے ہیں، مجھے آپ کے سبسکرائبر کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے سبسکرائبر کی کوئی ضرورت نہیں جو ایمان سے ہی فارغ ہو، جو اللہ کے کلام کو بکواس کہتا ہو تو بناؤز باللہ گناہ کہتا ہو، جھوٹ کہتا ہو، یا متفکر ہو، منکر ہو، تو ایسے بھائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ان بھائی کے لیے ہے جن کے لیے میں نے یہ بولا ہے، وہ سمجھ جائیں گے۔ تو ہم تو اللہ کی یہ خاک بھی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ آج اپنا عمل شروع کرتی ہوں۔ بس دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اس بھائی کی جلن کو اور اس بھائی کی تکلیف کو ختم فرمائے، اور اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ اگر وہ عمل نہیں کر سکتے تو میرے والد صاحب کے کسی عمل کو برا نہ کہے۔ شکریہ جی۔ آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ اس میں باسطو کا ہے۔ یہ باسطو کے موکل کا عمل ہے۔ یہ بہت پیارا عمل ہے۔ آپ کو جتنے عمل بتائے جا رہے ہیں اللہ کے نام کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں چاہتی ہوں کہ ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے جو میری بہنیں بہت پریشان ہیں، ایک میری بہن بہت رو رہی تھی اور وہ بھی کمنٹس میں کہہ رہی تھی کہ باجی میرے گھر میں اتنی تنگی پریشانی ہے کہ میں رزق سے بہت تنگ ہوں۔ تو آپ یہ والے جو عمل ہیں اس میں پری بھی حاضر، خواتین کے لیے تو جب وہ عمل کرتی ہیں 21 دن کا ہے، مردوں کے لیے 40 دن کا ہے۔ 21 دن میں پری حاضر ہوتی ہے، 40 دن میں موکل حاضر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پری سے بڑا موکل ہوتا ہے اور موکل سے بڑا ہمزاد ہوتا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ ان بہنوں کے لیے ہے جو بہت پریشان تھی۔ مجھے بہت تکلیف سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے جو بھی بہن بھائی پریشان ہیں، دکھ تکلیف میں ہیں، اللہ پاک ان کو صبر دے، اللہ پاک ان کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفیں ختم کر دے، دل سے دعا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو باسطو کا عمل ہے یہ آپ نے روز 9 چندی جمعرات کو آپ نے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنے پاس پھول، عطر اور مٹھائی پاس رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ عمل شروع کرنے سے پہلے غور سے سن لیں، 9 چندی جمعرات کو پھول، عطر اور مٹھائی رکھ کر عمل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سن لیں، بروز 9 چندی جمعرات کو آپ نے گلاب کے پھول، ٹھیک ہے، اور گلاب کے پھول کی خوشبو، مٹھائی یعنی
سفید رنگ کی مٹھائی جیسے رس گلے ہوتے ہیں سفید ہوتے ہیں، برفی ہوتی ہے وہ بھی سفید ہوتی ہے، پاس رکھ کر عمل آپ کریں گے. ٹھیک ہے. ساتھ میں آپ نے لبان کی جو سی ہے نا اگربتی وہ آپ نے دہکانی ہے، یا لبان لے لیجیے گا تو تھوڑی سی کوئلے دہکا کر اس کے اوپر ساتھ ساتھ لبان جو ان سے ہے نا لبان کا جو صفوف ہوگا وہ آپ ڈالتے رہیں گے. لبان کی دھونی ضرور اپنی جس جگہ عمل کریں گے اس جگہ دینی ہے. اچھا ایک اور بات یاد رکھیے گا، کمرہ جب بھی آپ عمل کریں بالکل صاف ستھرا ہو، کوئی چیز وہاں پر نہ ہو، موجود نہ ہو. ٹھیک ہے. بالکل صاف ستھرا ہو، کیونکہ وہاں پر جب بزرگوں کا موکلات کا پریوں کا آنا جانا ہوتا ہے تو رستے میں چیزیں ان کو تنگ کرتی ہیں، اڑتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں. تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ ان چیزوں کو احتیاط سے دور رکھیں. اس کمرے میں عمل کریں جہاں پر ایسی کوئی چیز نہ ہو اور روشنی بھی بہت کم ہو. عمل کرتے وقت اگر کوئی روشن دان وغیرہ ہے تو وہ بھی بند کر لیا کریں. ٹھیک ہے. تاکہ جس کو آپ بلا رہے ہیں اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. تو آپ نے لبان کی دھونی دینی ہے یا لبان وغیرہ جلانا ہے. ٹھیک ہے. اور 101 مرتبہ 40 یوم تک آپ نے یہ عمل پڑھتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. پھر عمل کو قابو رکھنے کے لیے بھی روزانہ آپ نے 21 مرتبہ ورد کرنا ہے. تو عمل میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. آپ نے پڑھنا کیا ہے، یا باسطو یا غازی کو. پھر آپ نے پڑھنا ہے آئین 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 آئین. دوبارہ سے سن لیں، غور سے سن لیں کہ میں نے کتنی دفعہ آئین بولا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو بعد میں کاؤنٹنگ بھی بتا. آئین 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 آئین. اب آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے یہ آئین کیوں پڑھا ہے. 14 مرتبہ آپ نے آئین پڑھنا لازمن ہے، کیونکہ یہ یا باسط تو آئین کے موکل ہیں، جس موکل کا نام آئین ہوگا. جب آپ آئین پڑھیں گے نا دل سے تو آئین ہی موکل حاضر ہوگا. ٹھیک ہے. یا باسط یا رازقو. ٹھیک ہے. آئین 14 مرتبہ پڑھنا. ٹھیک ہے. یہ آپ نے پڑھنا ہے 41 یوم تک. ٹھیک ہے. تو ایک دوبارہ سے ایک اور ورد میں آپ کو اسی میں طریقے جو عمل کا ہے وہ بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. بھائی حضرات 40 دن تک کریں گے، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ہے ویسے ہی پڑھیں گے. تو بس آپ نے کیا کرنا ہے، یا باسطو کے ساتھ یا رزاق کو لگانا ہے. پہلے رازق کو تھا، اب رزاق کو ہے. راز برزا رز راز برزا کاپش کو رزاق کو. یا باسطو یا رزاق اور 14 مرتبہ آئین لگانا ہے. یہ پری کا عمل ہے. ٹھیک ہے. پہلا جو میں نے آپ کو عمل بتایا تھا موکل کا ہے. تو آپ ایسا کیجئے گا، طریقہ وہی ہے سارا. ٹھیک ہے. جمعرات 9 چند جمعرات کو آپ نے پڑھنا ہے. پھول اور جو عطر ہے گلاب کا وہ بھی ساتھ رکھ لینا، اور مٹھائی بھی آپ نے ساتھ رکھنی ہے لازمن. ٹھیک ہے. آپ نے 41 یوم تک آپ نے پڑھائی کرنی ہے. اور 41 یوم تک اگر آپ یا باسطو یا رزاق کو پڑھتے ہیں تو پری حاضر ہوگی 14 مرتبہ آئین کے ساتھ، آئین پری حاضر ہوگی. اور اگر آپ یا باسطو یا رازی کو پڑھتے ہیں اور 14 مرتبہ آئین کا ورد کرتے ہیں تو پھر آئین موکل حاضر ہوگا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. دونوں میں سے آپ کوئی بھی عمل اختیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے دونوں طریقے آپ کو بتا دیے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور اللہ کے کرم سے ضرور موکل حاضر ہوگا یا پری حاضر ہوگی. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جو یہ نقش سکرین پر آپ دیکھیں ایک نقش چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے جو زنجیر بھری ہے نا، دیکھیں پھر جو 15 کا نقش بھریں گے نا آپ. ٹھیک ہے. اور بائیں طرف 7 زنجیریں اس طرح سے آپ تعویذ کی بھریں گے کہ دوسری جو 15 کا نقش لکھ کر اور اس کا فتا بنا کر چراغ میں آپ نے بتی بنا کر جلانا ہے. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو دوبارہ سے سمجھا دیتی ہوں کہ یہ جو نقش اوپر چل رہا ہے، مطلب کہ 7 والا جو ساتھ، یہ غور سے دیکھیے گا، یہ جو نقش آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہ زنجیر
ٹائپ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ زنجیر والا نقش ہے، ٹھیک ہے، یہ زنجیر کا بائیں طرف سے 7 زنجیریں ہیں، ٹھیک ہے، بائیں طرف سے 7 زنجیریں ہیں. اسی طرح جو سا تعویذ ہے وہ آپ بھریں گے، ٹھیک ہے، بائیں طرف سے آپ شروع کریں گے لکھنا تو تعویذ آپ بھریں گے. اور دوسرا جو ہے 15 کا نقش لکھ کر جو آپ نے ایک اور جو نقش چھوٹا سا چل رہا ہے ساتھ اس کے، تو آپ نے وہ بھی لکھ کر جو سا ہے نا فیتا بنا کر آپ نے چراغ میں بتی بنا کر جلا دینا ہے، ٹھیک ہے. لازمن آپ نے کرنا ہے. جیسے ہی آپ چراغ میں جو تیل ہوگا وہ آپ چنبیلی کا ڈال لیجئے گا، ٹھیک ہے. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ پوری تفصیل سے آپ کو سمجھ آ جائے. اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کہ یہ جو نقش جو اسکرین میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے، زنجیر والا، پہلے آپ نقش کے بارے میں غور سے سن لیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، بالکل ایسے ہی آپ نے نقش لکھنا ہے، لیکن آپ لکھنا اس کو بائیں طرف سے، ٹھیک ہے، الٹی طرف سے نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے نا. سوری، دائیں طرف سے نہیں لکھیں گے، آپ بائیں طرف سے لکھیں گے، الٹی طرف سے لکھیں گے، ٹھیک ہے. 7 زنجیریں اس طرح سے تعویذ آپ بھریں گے جیسے آپ کو سکرین پہ دکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر دوسرا جن سا آپ نے نا جو 15 کا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ چھوٹا سا ایک اور نقش بھی ساتھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ نے نقش لکھ کرنا. آپ نے کیا کرنا ہے، تیل لینا ہے چنبیلی کا، اس کا فیتا بنانا ہے. جیسے وہ اس نقش کو جو 15 والا نقش ہے اس کو لکھ لیجیے گا، چھوٹا جو نقش ہے، ٹھیک ہے. لکھ کر آپ نے کیا کرنا ہے، بتی بنا کے، بتی کس چیز کی، صاف روئی لے لیجیے گا، اس کی بتی بنائیے گا اور اس کا کاجل بنا لیجیے گا، ٹھیک ہے. جو چاہتے ہیں کہ ہم اس کے جو موکل کو حاضر کر سکیں، یا پھر لڑکی یا لڑکے جو ہے اس کو بھی آپ یہ عمل یا یہ موکل کو دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے پھر لڑکی یا لڑکا جو بھی بالغ ہو، ٹھیک ہے، یا نابالغ ہو، دونوں میں سے، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، کاجل آپ نے وہ جو آپ نے فیتے کا بنایا تھا چنبیلی والے کا، تو آپ نے وہ بچے کے ہاتھ پہ لگا دینا ہے، ٹھیک ہے نا. اور دائیں ہاتھ میں وہ جو زنجیر والا نقش ہے نا، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا زنجیر بنانی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، وہ نقش اس کے ہاتھ میں پکڑا دینا ہے، ٹھیک ہے. ہاتھ میں دے کر عمل پڑے. زنجیر جو ہے 7 شوشے سے کم نہ ہو، ٹھیک ہے، 7 لفظوں سے کم نہ ہو، ٹھیک ہے. ہر طرف 7 ہی آنا چاہیے، ٹھیک ہے. 7 نیچے سے بھی 7 ہوں گے، اوپر سے بھی 7 ہوں گے، دائیں سے بھی 7 ہوں گے، تو دائیں سے بھی 7 لائنوں کا ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے کم نہ ہو. اور 15 کا نقش جو ہے وہ بھی پر چھوٹا سا اسکرین پہ یہ دیکھیں چل رہا ہے، ٹھیک ہے. لازمن یہ غور کریں. اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو دوبارہ ہم سے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں جون سا اوپر والا ہے وہ تو عمل جون سا ہے پری کا اور موکل کا ہے، وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بزرگ یا مطلب کہ کوئی آپ بیمار ہے آپ کے گھر میں یا کوئی پریشانی ہے تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ حاضری کرواتے ہو انہی کی موکل کی، ٹھیک ہے. تو پھر یہ والے نقش آپ استعمال کریں گے. پہلے آپ اس کی جو بتی ہے 15 والے نقش کی، تو یہ چھوٹا جو نقش ہے اس کو جلا کے اس کی جو بتی بنا کے اس کا جو کاجل ہوگا وہ آپ تیار کر لیں گے دوسرے چراغ کے ساتھ. تو کاجل اتار کے پھر آپ رکھ لیجئے گا، اس کو پھر اس کے اندر تیل ڈال کے آپ پھر استعمال کیجئے گا. جیسے کاجل کی سیاہی تیار کرتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا، تو اسی طرح یہ بھی استعمال کیا جائے گا. تو دیکھیے گا یہ آپ کے پاس بہت کمال ہے، اور آپ دیکھیے گا دنوں دن اس کے اندر اللہ کی مخلوق حاضر ہونا شروع ہو جائے گی. جون سی بھی آپ جیسے آپ کو یہ 15 والا چراغ جلا کر آپ نے چنبیلی کا تیل ڈالنا ہے، اور اس کے اندر جو سا یہ چھوٹے والا نقش ہے، ایک زنجیر والا نقش ہے وہ نہیں، چھوٹے والا جو نقش دکھ رہا ہے وہ نقش آپ نے جلانا ہے روئی میں لپیٹ کے، ٹھیک ہے. وہ جلائیں گے نا آپ تو اس کی نا کاجل اوپر دھواں جو ہوگا نا کالے کلر کا وہ آپ نے اکٹھا کر لینا. ایک اور دو چراغ لے لیجیے گا، ایک نیچے رکھ لیجیے گا، ایک اوپر ہاتھ پکڑ لیجیے گا. تو وہ جس طرح ایک سیاہی کو پھاڑتے ہیں جیسے کاجل بنانے کا طریقہ ہوتا ہے بالکل ویسے ہی، ٹھیک ہے. آپ اس کا کاجل اتار کے پھر سنبھال لیجیے گا، ایک ڈبی کے اندر ڈال لیجیے گا. پھر ہم جب بھی پڑھائی کریں گے نا جو اوپر والا میں نے آئین والا عمل بتایا ہے تو دیکھیے گا پھر آہستہ 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 دیکھیے گا اس کے اندر موکلات کی حاضرات خود بخود ہونے لگ جائے گی، ٹھیک ہے. پھر آپ جون سے جس سے بھی جیسی حاضرات آپ کریں گے کوئی نہ کوئی نیا موکل آپ کے پاس حاضر ہوگا. یہ بہت نایاب عمل ہے، ایک دفعہ آپ کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. کم از کم آپ اس عمل سے جو پری کا ہے یا اور موکل کا ہے، ٹھیک ہے، تو یا باسطو یا رزاقوں کے عمل سے آپ کم از کم 20 سے 25 موکل حاضر کر سکتے ہیں.
ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो ये चिराग के लिए जो आपको हमने नक्श दिया है, ये छोटा नक्श, ये आपने जला लेना है, जिस तरह बताया है वैसे कर लेना है, तो इंशाल्लाह हाजिरी होना शुरू हो जाएगी। उसको एक डब्बी में बंद कर लीजिएगा, ठीक है। डब्बी में बंद करके जैसे जैसे आप पढ़ाई करते जाएंगे तो इंशाल्लाह उसके अंदर हाजरात होती जाएंगी। मोकलात आए दिन कोई ना कोई नया मोकल आपको हाजिर मिलेगा, ठीक है। तो आप उससे वादे पेमा कर लीजिएगा, बुला लीजिएगा कि आपने किस टाइम आना है, आप कौन से लफ्ज ऐसा पूछ लीजिएगा कि किस लफ्ज से आप हाजिर हो गए, वो आपको लफ्ज भी बता देगा। मैंने ये पहले तो मैंने सोचा आपको दूसरा जो है वो अमल बता दूं, ये ना बताऊं क्योंकि ये मेरे वालिद साहब ने मना किया था अमल बताने से, लेकिन मुझे लगता है कि आप इतने सारे अमल करेंगे तो फिर आपको 20 से 25 मोकल अगर आप अपने हाजिर कर सकते हैं, तस्वीर कर सकते हैं, तो क्या ये कमाल हो कि आप थोड़ी सी मेहनत के बाद ये एक बहुत नायाब जो मोकल है, ये अमल है, इससे आप 20 से 25 मोकलों को हासिल कर सकते हैं। सिर्फ इसका जो चिराग में बत्ती बनाकर जलाकर उसको अफारने से, उसका काजल तैयार करके डब्बे में डालने से, तो रोज जब भी आप पढ़ाई करके फूंक मारेंगे, अव्वल आखिर दुरूद पढ़ के आइन वाला अमल करेंगे, तो जितने भी आइन के मोकल होंगे वो हाजिर होना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ वीडियो बहुत लंबी होगी, इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। किसी बात की अगर समझ नहीं आती तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में अच्छे कमेंट्स करके पूछिएगा, ठीक है। जरूर आपको बताया जाएगा। दोबारा से कहेंगे, दोबारा जितनी दफा आप कहेंगे हम उतनी दफा वीडियो बनाएंगे, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कमेंट्स अच्छे किया करें, दिल को तकलीफ होती है आपके बुरे कमेंट से, ठीक है। आगे भी मैंने एक वाक्य जो उनसे आपके साथ पेश किया था, तो चले मैं आपको उन भाई का नाम बता देती हूँ ताकि उनको भी हो कि मैंने इतनी बड़ी गलत बात क्यों की थी या मैंने अमल को बकवास क्यों कहा था, ठीक है। उनका नाम है इमरान अब्बास। इमरान अब्बास के नाम से चैनल है, तो उन्होंने ये बकवास की थी, ठीक है। तो बनाउज़ बिल्लाह, अल्लाह पाक उनको बस हदायत दे, ठीक है। ये इमरान अब्बास भाई, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है ना, प्लीज अनसब्सक्राइब कर दें। मुझे आपकी इस तरह के कमेंट्स की जरूरत नहीं है। मैं लोगों की परेशानी, दुख तकलीफें खत्म करती हूँ, ना कि आपकी फालतू बातें सुनने के लिए, ठीक है। इजाजत दीजिएगा। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। दुआ करती हूँ कि मेरे सारे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, परेशानी उनके करीब ना आए और तमाम अल्लाह पाक उनकी परेशानी को खत्म कर दे। इसी के साथ अपनी वीडियो का अनुमान शुरू करती हूँ। मेरी वीडियो आज जादुई स्याही यानी मकनातीसी जादुई स्याही, जिन परी हाजरात मुकलात के लिए कमाल की स्याही आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। गौर से सुन लीजिएगा। और ये जो वकास साहिब हैं, भाई वकास आप, और जो ये बादशाह भाई हैं जिनका ये चैनल है बादशाह के नाम से, वो भाई तो लाजमन सुन लें। आपने 1000 दफा मुझसे पूछा है कि जादुई स्याही कहाँ है, क्या है, तो मैं दोबारा से ये वीडियो बना रही हूँ। आपको नहीं पता लग रहा, मैंने मकनातीसी जादुई स्याही में भी ये वीडियो बताई थी, आप दोबारा बता रही हूँ, गौर से सुन लें। आपने क्या करना है, जायफल 1 अदद, बड़ी हरीर 1 अदद, जायफल 1 अदद, बड़ी हरीर 1 अदद, जायफल 1 अदद, बड़ी हरीर 1 अदद, राई के दाने होते हैं, राई के दाने होते हैं आधा चटान, सुरमा स्याह हस्बे जरूरत, अरंडी या अरंड का तेल, ठीक है, हस्बे जरूरत। ये 2 नाम है, दोनों नामों में से एक नाम आप ले लीजिए, मिलेगा। अरंड का तेल या अरंडी का तेल, अरंड का तेल या अरंडी दोनों में से एक आपको तेल लेना है।
अगर ये नहीं मिलती तो चमेली का तेल ले लीजिएगा, लेकिन बेहतर यही है बावकात स्याही के लिए अरंडी का तेल या अरंड का तेल जरूर इस्तेमाल करें। जायफल 1 अदद, बड़ी खड़ीर 1 अदद, राई आधा चटान, सुरमा स्याह हस्बे जरूरत, अरंड का तेल हस्बे जरूरत, ठीक है, ताकि उतना तेल डालें जिसमें वो जैसे गाढ़ा सा सुरमा तैयार हो जाता है, गाढ़ी सी स्याही तैयार हो जाती है, बस वो सुरमा हस्बे जरूरत। जितना आपने सुरमा उसके अंदर डालना है, जितनी चीजें बन जाती हैं उनका हिसाब लगा लें, जितना उतना ही सुरमा आप डाल लें, ठीक है ना, दोनों एक जितना ही डाल लें, दोनों सब चीजों को मिला के और फिर उतना ही सुरमा 2 हिस्से बना लेना। एक हिस्से में जायफल अदद, जायफल हडीर बड़ी और आधा चटान जो होगी ना, तो उस हिसाब से तो जब तीनों चीजें बन के पीस के तो बन जाएंगी ना, तो उतना ही सुरमा डाल लीजिएगा। काला स्याह सुरमा मिलता है बाजार से खुला, तो वो डाल लीजिएगा। अरंड का तेल उसके अंदर हस्बे जरूर डाल लीजिएगा, ना ज्यादा पतला बनाइएगा और गाढ़ा गाढ़ा ऐसे जैसे काजल बनता है ना, ऐसा बना लीजिएगा। और दोबारा से तरीका बता देती हूँ। तमाम अशिया को जो आपने जायफल हरीड़, बड़ी हरीड़ और राई की आधा चटान ली थी ना, इन सब चीजों को खूब छान कर अच्छी तरह पाउडर से बना लें, ठीक है ना। उसके अंदर सुरमा स्याह डाल लें, ठीक है, और उसके अंदर अरंडी का तेल या अरंड का तेल मिलाकर काजल बना लें। जैसे आंखों में काजल लगता है ना, ऐसा काजल बनाए। बस हाजरात की जादुई स्याही तैयार है। ये मतनी देसी हाजरात और जादुई स्याही है। इसके साथ आप हाजरात बावकात तरीके से देख लेंगे, भूलना नहीं, बार बार कह रही हूँ, किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। स्याही मैंने आला किस्म की बता दी है, छोटी सी स्याही 50 से आराम से मिलेगी, आप ले आइएगा, ठीक है। ये लाजमन कर लें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। याद मैंने आपको हाजरात की स्याही बता दी है, हाजरात को हाजिर करने के लिए स्याही कैसे तैयार की जाती है। इजाजत दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे आपने बनाई है या नहीं बनाई है, सही बनी है या नहीं बनी, ठीक है। इजाजत दीजिए, अपना कार्य आशा को। अल्लाह हाफिज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपके तमाम परेशानियों को खत्म करें, आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ अपनी वीडियो को आज मैं अनुवाद शुरू करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी पहली वीडियो अच्छी लग रही होगी और हाजरात के बारे में और परियों के बारे में आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं पहले हाजरात की वीडियो बना रही थी, लेकिन उससे मुझे ये हुआ कि बहुत से भाइयों ने कहा कि हमें परी का अमल चाहिए, तो मैंने सोचा कि परी का भी अमल बहुत आसान है, जो मैं आपको बताऊंगी बहुत नायाब है, नूरी है, अल्लाह के कलाम के हैं। तो क्या ही मजायका हो कि पहले मैं आपको कुछ परियों के बारे में बता दूं। तो फिर कुछ भाइयों ने कहा, बहनों ने कहा कि हमें थोड़ी सी दिक्कत पेश आ रही है, आप तो थोड़ा सा और इसको वजाहत से, और इसके लिए अगर आपके पास कोई बेहतर चीजें हैं तो वो हमसे शेयर करें, ताकि हम इसमें अबूर हासिल कर सकें। तो मैंने पहले हाजरात की और जिन्नात परी मुकलात की स्याही बताई कि स्याही कैसे बनती है, काजल बताया काजल कैसे तैयार होता है। वो मकनातीसी काजल था, अगर आप वो लगाते हैं किसी बच्चे के हाथ पे, अपने हाथ पे, हथेली पे, अंगूठे पे, अंगूठे के नाखून पे और अंडे पे, तो आप देखिएगा कि हाजरात का नज़ूर कितना खूबसूरत और कितना आला किस्म का होगा और आपको कोई भी इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी और ना ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसी के साथ आज मैं आपको जो जिन्नात मुकलात हाजरात के जो अमल होंगे और जो हाजरात जो बुलंद हाजरात हैं उनके अमल में जो अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाएगा वो मैं बताऊंगी। आम अगरबत्ती भी काम करती है, लेकिन जो अगरबत्ती मैं आपको बताऊंगी वो बहुत ही बुलंद और बहुत ही आला किस्म की होगी। उससे हाजरात मुकलात परी जिन हमजात मकनातीस की तरफ खींचे चले आएंगे। जैसे मकनातीस लोहे को अपनी तरफ खींचता है, इस तरह जैसे ही वो जलेगी, इससे खुशबू अपनी फैलाएगी,
تو ان کا نزول جلدی ہوگا. اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پوری موکلات کی جو اگربتی ہے وہ بتا دوں، آپ وہ بنانا سیکھ لیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی اور آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے فائدے کے لیے ہے، بتاتی چلوں کہ بعض عمل میں یا بعض اعمال میں پڑھا ہوگا کہ آپ نے یا کوئی کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ ادو، عنبر، مشک، زعفران کے بخورے جلائیں. بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگربتی، ٹھیک ہے نا، یا جیسے سفوف ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، تو وہ جلائیں یا اس قسم کی اگربتیاں جلائیں، ان کی اگربتیاں بنائیں اور پھر جلائیں. اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں گے. غریب انسان، غریب آدمی یا غریب میری بہن جو گھر میں پیٹ بھر کر روٹی تک نصیب ہوتی، وہ اتنی قیمتی اگربتی کہاں سے خرید کر لائے گی اور کیسے جلائے؟ اس سے بہتر تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ ڈلوا لے، کھانا یا پانی یا اپنے بچوں کی پرورش نہ کر لے. یہ وہ شخص جو باہر محنت کرتا ہے وہ کہاں سے اتنی مہنگی یہ مشک اور زعفران اور یہ عنبر کی خوشبوئیں کہاں سے وہ خرید کر لائے؟ عنبر، مشک، زعفران اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں کے بھی آپ لے کر آئیں تب بھی کم ہے. ان کی خوشبو کے آگے جو میں آپ کو اگربتی یا جو میں آپ کو سفور بتاؤں گی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. انتہائی بلند اور بالا ہے، یہ بہت چھوٹے ہیں. مشک، زعفران اور دوسرے عنبر اس سے کو کہیں بلند ہے اور کہیں برکت والا ہے. آپ وہ والی اگربتی وہ والا سفور بنائیں، انشاءاللہ آپ حاضرات جنات قریب کو آرام سے اپنے پاس بلا سکیں گے. قابو نہ کریں، دوستی کر لیں، چاہت جیسی برتیں گے ویسا مسکراہٹ آپ کو سلا ملے گا. تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگربتی پیش کرنے جا رہی ہوں جو جن کی چیزیں بھی بہت سستی اعلی اور خوشبودار ہوگی. ٹھیک ہے، تو ان اجزاء کو آپ نے کیا کرنا ہے، کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سا جلائیں. جیسے تھوڑے سے کوئلے آپ دہکا لیں، ٹھیک ہے، بس ان کے اوپر تھوڑا سا یہ سفید ڈالیں تو آپ کا پورا کمرہ، اگربتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ پورا کمرہ مہکا دے گی. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو سفید بتایا جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی حاضرات کروانی ہونا اور کاجل آپ بنا لیں، حاضرات کی اگربتی بنا لیں. اس کے بعد میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا ایک تعویذ ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی. وہ اپنے آن لائن ویڈیو پہ بھی چل رہا ہوگا تو وہ آپ کو بتاؤں گی. وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے جلانا ہے. تو حاضرات کا نزول اگربتی جلا لیجیے گا، سیاہ کاجل بچہ پاس بٹھا لیجیے گا. یہ خود کرنا ہے تو مغرب عصر کے درمیان آپ بیٹھ جائیے گا اور سیاہی بنا لیجیے گا. اگربتی کا یہ سفوف لے آئیے گا اور وہ ایک تعویذ ہے وہ ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ لے لیجیے گا. تو وہ آپ نے لازماً استعمال کرنا ہے. جی تو جناب میں اب آپ کو اگربتی کا یہ بتانے جا رہی ہوں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑے سے 2 کوئلے جلا کے ایک برتن میں رکھ کے کوئلے جلانے، کوئلوں کے اوپر اگربتی کا یہ تھوڑا سا سفوف سلوانا ہے تو اتنا ہی کافی ہے. کمرہ خوشبو سے معطر ہو جائے گا. یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں، جیسا آپ کا دل چاہے استعمال کریں. ان اجزاء کی خوشبو سے دور دور سے حاضرات اور روحیں، مقلات اور جن پری ہمزاد مقناطیس کی طرح دیوانہ وار کیجیے آئیں گے. وہ اس خوشبو کے دیوانے ہیں. اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مقلات کو حاضر کرنے اور پری کو حاضر کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاضر کرنے کا حیرت انگیز نایاب جو خوشبو کا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے لازمن بنانا ہے. کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے، بہن کرنی چاہتی ہے، املاک کی دنیا میں آنا چاہتے تو یہ سفوف کبھی نہ بھولیے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، فارمولہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں، یہ نسخہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. ایک برہم روٹی 1 تولا. نمبر 1. نمبر 2 بالچر 1 تولا. نمبر 3 گلاب کے پھول 1 تولا. نمبر 4 کافور 1 تولا. دیوار کا برادہ 1 تولا. مشک دانا 1 تولا. سفید سندے کا برادہ 1 تولا. نمبر 8 ناگل موتھا
क्या? नागर मोथा 1 तोला। नंबर आ जाता है अब 14। जायफल 1 तोला, 15 4 तोला। कुल अज्जा मिलाकर 22 हो गए। आप दोबारा से मेरी वीडियो को काउंट कर लीजिएगा। आपको दोबारा मैं बता देती हूँ, सिर्फ आपकी खातिर। आप अगर मेहनत करते हैं तो मैं कहती हूँ आपकी मेहनत रायगा ना जाए। दोबारा सुन लें। नंबर 1 बाहम बूटी 1 तोला। नंबर 2 बाल चढ़ 1 तोला। नंबर 3 गुलाब के फूल 1 तोला। नंबर 4 कपूर 1 तोला। नंबर 5 दीवाना का बुरादा 1 तोला। नंबर 6 मुश्क दाना 1 तोला। नंबर 7 सफेद संदल का बुरादा 1 तोला। नंबर 8 नागर मोथा 1 तोला। जायफल नंबर कहाँ थी? हाँ जी, वो थोड़ा सा यहाँ से एक और लाइन आती है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताती जाती हूँ। आपने की चीजें जो सी है, नागर मोथा 1 तोला। नंबर आ जाता है 9। राल 1 तोला। नंबर 10 असघन बाल। दोबारा सुन लें। नंबर 10 वाला है असघन बाल 1 तोला। नंबर 11 गुगुल 1 तोला। नंबर जो 12 है लुबान 1 तोला। नंबर 13 है दालचीनी 1 तोला। नंबर 14 है जायफल 1 तोला। नंबर 5 जावित्री 1 तोला। नंबर 6 सॉरी मेरी काउंटिंग में गलती फिर आ गई है, तो नंबर ये जायफल जो से 15 1 तोला। 16 तेजपात 1 तोला। और 17 छोटी इलायची 1 तोला। 18 पंटरी एक खुशबूदार घास होगी, उसका नाम होगा पंटरी, ठीक है, 1 तोला। 19 अगर खुशबूदार लकड़ी, उसका नाम होगा अगर। खुशबूदार लकड़ी होगी 1 तोला। 20 जरनब एक खुशबूदार घास का ही नाम है 1 तोला। और 21 चौंसा खम्स 1 तोला। और 22 छह सबीला 1 तोला। अगर आप कहते हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि इसको लिख कर आपको वीडियो के साथ भी शेयर कर दूं, ताकि मुझसे अगर कोई गलती हो गई है बोलने में, क्योंकि ये मेरे वालिद साहब ने मुझे लिख कर दी थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं आपको भी बता देती हूँ। मुझसे मैंने बहुत कोशिश करके ली है, तो मुझसे भी कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप खुद भी इसको बनाने के लिए मैं वीडियो के नीचे दे दूंगी, चलती होगी वीडियो तो इसमें आपको बता दूंगी, तो इंशाल्लाह आप तक ये भी पहुंच जाएगी, तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। उसमें बकायदा नाम लिखे होंगे, ठीक है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर किसी बात की समझ नहीं आ रही है, अगर कोई चीज नहीं मिल रही, तो एक पंसारी से नहीं मिलेगी तो दूसरे पंसारी से मिल जाएगी। आप कोशिश कीजिएगा 1-2 पंसारी से मिलजुल कर, तो जितनी भी चीजें मिलती हैं कोई चीज की कमी ना हो, तो अच्छा मुकम्मल 22 होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। मैं कोशिश करूंगी वीडियो में भी इसको चला दूं पेपर को, ठीक है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और एक और बात, आदाब हज़रात को कभी ना भूलें, वो सबसे आला है, बुलंद है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में याद रखिएगा, अगरबत्ती बाकमाल है, आप एक दफा बना लें, आपको दोबारा फिर बनाने की खुद ब खुद आ जाएगी। इसी के साथ इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप बासानी देख सकें। शुक्रिया। मैं अंधेरों में हूँ, तू सहर कर, इन दुआओं में ऐसा असर दे, रब्बे काबा मुझे माफ कर दे।